اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے 3 حصوں میں تیسرا حصہ تحریری طور پر موجود ہے۔ اس میں بہت زیادہ انفارمیشن موجود ہے ہسٹری کے متعلق، اور ہر ٹاپک کے متعلق تقریباً اتنی زیادہ انفارمیشن موجود ہے کہ ایک موضوع کے اوپر درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس کے حوالے سے البتہ ابھی بھی ریسرچ کی گنجائش ہر جگہ موجود ہے۔ اتنی ڈیٹیل کے باوجود بھی بہت ساری تاریخوں میں اختلاف ہے، اور بلکہ بہت ساری تاریخیں نہیں دی گئی، لیکن حقیقت کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کو بحث میں لایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کا مختصر سا جائزہ لیں یا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو یہ ایک جسارت ہوگی، لیکن ممکن نہیں ہے، کیونکہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے، اس کو مختصر کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، تقریباً سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں تاریخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کس تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آیا اور کہاں سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا اور کس علاقے سے ہوا۔ اس کا حتمی تعین نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور وہاں سے زندگی کا سلسلہ شروع ہوا، اور بہت ساری بحث یہاں سے جڑی ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور درمیان میں جتنا بھی دور ہے، زمانہ ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن کوئی خاص واضح نہیں ہے۔ جتنی بھی چیزیں وہ آثار کے ساتھ پائی جاتی ہیں، لیکن کوئی تحریری طور پر کوئی بھی مواد موجود نہیں ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی تاریخ کا تعین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ بہت سارے تاریخ دان یہ سمجھتے ہیں کہ 4000 یا 4100 قبل مسیح کے دوران ایک سیلاب آیا تھا، اور وہی سیلاب حضرت نوح علیہ السلام کا دور ظاہر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی تاریخ کا تعین نہیں ہے، بہرحال یہیں سے اس کا ایک کیلنڈر سٹارٹ کیا جاتا ہے، اور مختلف تاریخ کا تعین بھی، موازنہ بھی کیا جاتا ہے یہاں سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جب بھی ذکر ہوتا ہے تو طوفان نوح کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کے 3 بیٹوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کی بیوی کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی انسانی مخلوق تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جتنی بھی اگلی نسل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس۔ جتنی بھی افریقی نسل ہے اس کو حام کی نسل تصور کیا جاتا ہے، اور جتنی بھی ایشیائی نسل ہے جس میں چین، رشیا اور ان علاقوں کی جتنی بھی نسل ہے ان کو یافس کی اولاد تصور کیا جاتا ہے، اور جتنی بھی عرب مخلوق ہے، عرب انسانوں کی قسمیں ہیں، وہ ساری کی ساری سام کی نسل کہلاتے ہیں۔ انسانی تہذیب کے پرورش کے بعد تقریباً 3100 قبل مسیح کے دوران مصری دور حکومت کا آغاز ہوا۔ اس میں حکومتیں بن چکی تھیں، بہت سٹیبل ہو چکی تھیں، بت پرستی بھی سٹارٹ ہو چکی تھی، اور بت سازی بھی ہو چکی تھی، اور بہت حد تک کنسٹرکشن میں بھی انسان ایڈوانس ہو چکا تھا، اور یہاں سے ایک تاریخ کا سلسلہ نیا شروع ہوا جس میں دور حکومت کو مد نظر رکھا گیا۔ مختلف تاریخ دانوں کے مطابق 2500 قبل مسیح یہ وہ دور ہے جہاں پہ اہرام مصر تعمیر کیے گئے، جو کہ کنسٹرکشن کا ایک شاہکار ہے، اور یہی وہ دور ہے ان کے مطابق جو حضرت ہود علیہ السلام کا دور بھی ہے، اور یہی وہ دور ہے جس کا یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شداد کا دور بھی موجود ہے۔ لیکن شداد کے دور کے حوالے سے اور حضرت ہود علیہ السلام کے دور کے حوالے سے کوئی خاص تعین نہیں ہے، البتہ یہ اندازہ ہی ہے۔ بعض اوقات یہ 1700 قبل مسیح کا ذکر کرتے ہیں، بعض اوقات 1900، اور بعض اوقات 2100، اور بعض اوقات 2300 قبل مسیح کا ذکر کیا جاتا ہے۔ شداد کا علاقہ تقریباً شام، یمن اور مصر کے درمیان کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حتمی تعین اور علاقے کی جگہ کا تعین بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تقریباً 2000 قبل مسیح کے دوران حضرت صالح علیہ السلام کا دور تصور کیا جاتا ہے۔ وہ جس علاقے میں آئے وہاں پہ ان کے اونٹنے کا ذکر ہوتا ہے، اور وہاں پہ ان کی ایک قوم کا ذکر ہوتا ہے،
تو 2000 یا 1900 حضرت صالح علیہ السلام کا دور تصور ہوتا ہے، اور یہی وہ دور ہے جس میں انسان کی موجودہ آبادی مصر اور یہاں کے علاقوں سے باقی افریقہ تک پھیلنا شروع ہوگی، اور اس انخلا کو یا اس پھیلاؤ کو بانتو انخلا تصور کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1800 یا 1700 قبل مسیح کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تصور کیا جاتا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا دور تصور کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام تقریباً ایک ہی زمانے کے پیغمبر ہیں، اور تقریباً یہ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرکزی رتبہ حاصل ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد کے جتنے بھی زمانے ہیں ان کا موازنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے حکومتوں سے یا جن کا تعلق حکومتوں سے ہوا، ان کا واسطہ بھی حکمرانوں سے پڑا۔ اس سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا حکومت کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکومت کو چیلنج کیا یا حکومت کے سامنے ایک نیا نظریہ پیش کیا، اور اس نظریے کو توحید پرستی کا ذکر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 بڑے کارنامے کیے جن کا ذکر یا اثرات آج بھی موجود ہیں، جن کو کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی۔ اگلے جتنے بھی پیغمبر ہیں وہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، اور ان کا تعلق فلسطین کے کسی علاقے سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تقریباً 1700، 1800 اور 1500 کے درمیان حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور ہے۔ حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں اور پیغمبر ہیں۔ یہودی بھی ان کو پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب بھی دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے جتنے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور تقریباً 1790 کے درمیان ایک بہت ہی تاریخی ڈاکومنٹ کا ذکر کیا جاتا ہے، جسے ایک بیبلون کے حکمران حمورابی نے لکھا۔ اس کو حمورابی کا لا کوڈ بھی کہا جاتا ہے، یا اس کی قانونی تحریر بھی کہا جاتا ہے۔ اس دوران اس نے ایک تحریر لکھی جو کہ ایک پتھر پہ موجود ہے۔ اس میں اس نے مختلف لوگوں کی مختلف کیٹیگریز بنائی، غریبوں کی الگ، امیروں کی الگ، سرمایہ داروں کی الگ، اور حکمرانوں کی الگ، سرکاری لوگوں کی الگ، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ نظام معیشت تصور کیا، قائم کیا، اور ان کے قوانین مرتب کیے۔ اور اس تحریر کو سب سے پہلا بینکنگ سسٹم بھی تصور کیا جاتا ہے، یا اس کی بنیاد تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی تحریر کو پہلا آئین بھی تصور کیا جاتا ہے، اور اس تحریر کو سب سے پہلا چارٹر بھی تصور کیا جاتا ہے۔ سترہ سو قبل مسیح کے دوران ہندو مذہب موجود تھا، اور اس کی ابتدائی شکل وید کی تعلیمات پر منحصر تھی۔ اس میں وید کا پرچار کیا جاتا تھا، وید کی تعلیمات کا بہت حد تک پرچار ہوتا تھا، اور ایک دوسرے کو اس کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، اور باقاعدہ طور پر اس کا نظام موجود تھا۔ وید کے مطابق انسان کی روح کبھی پیدا نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ کبھی مرتی ہے، یہ جس حالت میں تھی ویسی حالت میں رہے گی۔ وید میں اس بات کا ذکر ہے کہ خالق کی کوئی شکل و صورت موجود نہیں ہے، سچ ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے تھی۔ ان کی تعلیمات بہت حد تک بت پرستی سے پاک تھیں، لیکن بعد میں اس دور کے ساتھ ساتھ ان میں بہت ساری رد و بدل ہونا شروع ہو گیا۔
اور اسی دوران تقریباً 1700 قبل مسیح کے دوران سندھ، ہڑپا، موئنجو دڑو کی جو تہذیبیں ہیں وہ بھی زوال پذیر ہونا شروع ہو گئیں، اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ مختلف بھارت کے علاقوں میں پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔